بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اہلا وسہلا کلاس نمبر 20 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم کتاب التوحید کا چیپٹر نمبر 19 پڑھیں گے، جو کہ تمام چیپٹرز کی طرح یہ بھی انتہائی اہم چیپٹر ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑے گناہ کی وجہ بیان کری ہے شیخ رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، اس بات کا بیان کہ جناب ابن آدم نے جو کفر کیا، یعنی انسانوں نے جو کفر کیا اور دین چھوڑ دیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نیک صالحین میں غلو کر گئے، حد سے تجاوز کر گئے، ان کے بارے میں ایسے ایسے عقائد رکھنا شروع کر دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی، وہ گمان ان کے بارے میں قائم کر لیے، وہ امیدیں ان سے لگا لی جس کے وہ حقدار نہیں تھے، نہ ہی ان کی استطاعت میں تھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی آیات اور کون کون سی احادیث اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ نے بیان کری۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس ٹاپک میں 5 دلائل ذکر فرمائے ہیں، 1 قرآن کی آیت ہے اور 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ فرمایا وقول اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا، اہل کتاب سے مراد جب بھی آئیں تو یہود اور نصارہ ہوتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ تجاوز کس طرح کیا؟ یہودیوں نے کہا عزیر جو ہیں علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام یہ 3 ہیں اور 3 جناب 1 ہیں اور 1 3 ہیں، اس طرح کا ایک طرح کا غلو لے کر آ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرار دے دیا۔ تو اس طریقے سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ان کے بارے میں غلو کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منع فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس میں نصیحت ہے کہ جس کا جو رتبہ و مقام ہے اسے وہی دیا جائے، اس سے اونچا درجہ مقام دینا میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ قال صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورۃ النوح میں قرآن کی جو آیت ہے وَلَا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ بھائی کبھی مت چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ 5 جو نام ہیں، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نیک لوگ تھے حضرت نوح کی قوم کے۔ جب یہ لوگ مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی یہ جہاں بیٹھا کرتے تھے، جس جگہ آیا جایا کرتے تھے، وہاں پر ان کی تصویریں لگا لو، وہاں پر ان کی ملتی جلتی تصاویر لگا لو، اس طرح کے بت وہاں پہ کھڑے کر لو یا کچھ نشانیاں لگا لو، اور ان کو انہی کے نام پر رکھ دو۔ مثال کے طور پہ جہاں پر جناب ود بیٹھا کرتا تھا اس جگہ پر ایک ڈنڈی لگا دو، اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ ود کی جگہ تھی۔ سوا جہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں پر اس کی کوئی نشانی لگا دو، پتھر کھڑا کر دو یا کوئی لکڑی لگا دو اور اس کو رکھ دو، سوا کا نام رکھ دو، اس طرح سے۔ تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ تو ان کی قوم نے ایسا ہی کیا، شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ وَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن کسی نے ان کی عبادت نہیں کری کسی نے ان کی عبادت نہیں کری، صرف اور صرف ان کے ناموں کو رکھ دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ حتیٰ اذا ہلک اولئک ونسی العلم عبدت، جب ان کی وہ قوم جو ان لوگوں کو دیکھ چکی تھی جنہوں نے خالی وہاں پہ لکڑیاں یا پتھر رکھے، جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی اگلی نسل آ گئی، تو علم آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، جہالت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، تو ان کی عبادت شروع ہو گئی، لوگوں نے انہی بتوں کی پھر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے بتوں کی عبادت دنیا میں رائج ہوئی۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبروں پر آ کے بیٹھے، اس کے بعد ان کی تصاویر جو ہے بنا دی، اس کے بعد بہت عرصے تک انتظار کرتے رہے، پھر ان کی عبادت باقاعدہ شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے امت کے اندر شرک جو ہے وہ رائج ہوا۔ تو میں نے اور آپ نے اس سے بچنا ہے کہ نیک صالحین، جیسے ہماری امت کے اندر انبیاء کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، ہم نے ان کے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ شخصیات تھے، انہوں نے دین کی بہت خدمت کری، انہوں نے دین پر عمل کیا اور ہم تک دین کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم ان کے بارے میں اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے کہ جناب یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ اشیاء ہم کو لے کے دے سکتے ہیں. تو اگر اولاد چاہیے تو ان سے مانگ لو، اگر کاروبار میں کچھ خرابی ہے تو ان کے نام پہ کچھ پڑھ کے پھونک دو، یا کچھ نظر و نیاز ان کے نام پہ دے دو، تو یہ بڑے ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے کام کرنا شروع کر دیں گے. اور اس طرح کے اگر ہم عقیدے بنا لیں گے تو یہ غلو ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور اہل کتاب کو سب کو منع فرمایا تھا. اچھا، اس میں آپ سے سوال یہ ہے اس کا آپ جواب سوچئے کہ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں غلو کرنے کے. غلو مطلب حد سے تجاوز کرنے کے. پہلی بات یہ ہے کہ جس کے حق میں غلو کیا جا رہا ہے ہم اس کو اس کے رتبے سے اونچا رتبہ دے دیتے ہیں. یہ تو عدل انصاف کے خلاف ہے. جس کا جو رتبہ ہے اسے وہی رتبہ ملنا چاہیے، نہ ہی کمی ہونی چاہیے، نہ ہی اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے. دوسرا کہ آہستہ آہستہ جب علم کم ہوتا جائے گا تو پھر آپ نے تو ان میں تعظیم کری اور اونچا رتبہ دیا، بعد والے آ کے باقاعدہ اس کی عبادت بھی شروع کر دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم سے بھی بڑھا دیتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں یہ تو میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے شاید زیادہ کہہ دیا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ بات ہے. کچھ حضرات سے آپ اگر کہیں کہ جناب اللہ کے نام کی قسم کھاؤ تو فوراً سے کھا لیں گے اور فلاں کام کہو کر دیں گے. اور کہو کہ جناب آپ فلاں بزرگ کے نام کی قسم کھاؤ تو شاید گھبرا جائیں اور ڈر جائیں اور کہیں کہ جناب اگر ہم نے ان کے نام کی قسم کھا لی اور وہ کام نہ کر سکے تو شاید وہ بزرگ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار کچھ لوگوں کی تعظیم اور غلو اتنا ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اونچا رتبہ بعض لوگ دے دیتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ جن کے بارے میں غلو کیا جا رہا ہے، جن کو حد سے بڑھایا جا رہا ہے، کبھی کبھار وہ زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ان کو اگر اس طرح سے تعظیم کی باتیں ان کے بارے میں کہی جائیں گی تو یقیناً یہ ان کے لیے فتنے کا باعث ہوں گی، ایک آزمائش کا باعث ہوں گی. وہ ایک شخص زندہ ہے، کیا پتہ کل کو وہ گمراہ ہو جائے، کیا پتہ وہ کل کو حق کی راہ سے ہٹ جائے اور آپ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر چکے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ نیک صالحین کے بارے میں لوگوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں. کچھ لوگ ان کی تعریف میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. کچھ لوگ کبھی کبھار ان کو یعنی نیک صالحین کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر طعن کیا اور نعوذ باللہ انہیں ناجائز اولاد قرار دیا باقاعدہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توسط کرتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، بیچ کی بات ہوتی ہے، نہ ہی افراد کرتے ہیں نہ ہی تفرید کرتے ہیں، نہ ہی غلو کرتے ہیں نہ ہی گستاخی کرتے ہیں. اور وہ ہیں اہل اسلام اور وہ ہیں سنت پر عمل کرنے والے مسلمان کہ جس کا جو رتبہ ہو، مقام ہو، اسے وہ رتبہ بھی دیتے ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا حدیث نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح غلو مت کرنا، میری تعریف اس طرح مت کرنا شروع کر دینا جس طرح نصارہ نے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم میرے بارے میں کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. کتنی اہم بات ہے. ہمارے یہاں لوگ آج کہتے ہیں کبھی کبھار کہ جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، یہ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں جو چاہے آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کو غیب کا بھی علم تھا، آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آپ ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں جبکہ یہ سب کی سب باتیں غلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میں نے وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا. تو یہ کہا کرو میرے بارے میں، نہ کہ ایسی باتیں جو ہم لوگ آج کل سنتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو فانما اهلک من کان قبلکم الغلو، میں تمہیں ڈراتا ہوں خبردار ہو جاؤ غلو سے بچنا. اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور اس کا معنی یہی ہے کہ غلو سے بچو، تم سے پچھلی جو قومیں تھیں انہیں غلو نے ہی برباد کر دیا. تو یہ مت سمجھیے گا آپ لوگ کہ جو پچھلی قوموں کو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا وہ صرف اور صرف شراب پیتے ہوں گے، بدکاری کرتے ہوں گے، برے کام کرتے ہوں گے. نہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ دینی کام بھی کرتے تھے جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ جائز ہیں، بلکہ اچھی بات ہے، جبکہ وہ شرک والے اعمال ہوا کرتے تھے، بدعات و خرافات ہوا کرتی تھیں. تو کبھی کبھی شیطان آپ پہ اٹیک کرتا ہے کہ آپ کو دنیا کے کاموں میں لگا دے گا، شہوات میں لگا دے گا، بری اخلاقی بیماریوں میں لگا دے گا. اور کبھی کبھی آپ پہ اٹیک کرتا ہے کہ آپ کو شبہات دے دے گا. شبہات سے مراد یہ کہ ڈاؤٹس آ جائیں گے، دین کی غلط کانسیپٹ جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں جناب صحیح دین پر عمل کر رہا ہوں. 5ویں حدیث جو بیان کری انہوں نے، اس پہ اختتام ہوتا ہے کہ ابن مسعود جو روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے وہ جو کہ تکلف کرنے والے ہیں، غلو کرنے والے ہیں. تنطع کہتے ہیں کہ بات کو بنا چڑھا کے تکلف کے ساتھ پیش کرنا، جس میں کوئی کیا کہتے ہیں
تکلف ہو اور غلو کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایک بات کو بہت ہی تکبرانہ انداز میں تکلف کے ساتھ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت پسند نہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلک المتنطعون، جو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بات میں جناب تکبر ہو اور غرور کی علامت ہو، اور بڑی جناب سادی سی بات کو انسان مشکل انداز میں کرنے کی کوشش کرے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے طرف آ جائے، تو یہ بھی ایک طرح کا غلو کی مثال ہے، اور یہ بھی ہلاکت کی ایک نشانی ہے کہ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو غلو سے بچنا ہے، ہمیں اور آپ کو جس کا جو رتبہ و مقام اسلام نے دیا اس کو اتنا مقام دینا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔